امپورٹنٹ سبجیکٹس پر اس ایوان نے، حکومتی بینچز نے، ہمارے حلیف ساتھیوں نے اور اپوزیشن کی جماعتوں نے ذمہ داری کا ثبوت دیا۔ ایف اے ٹی ایف کی لیجسلیشن پاکستان کی ضرورت ہے جناب چیئرمین، اور یہ ہمیں ورثے میں ملا، یہ گرے لسٹ کا تحفہ ہمیں ورثے میں ملا، اور ہماری حکومت میں آنے سے پہلے جون 2018 کو پاکستان گرے لسٹ میں جا چکا تھا۔ اب ہماری کوشش اور کاوش یہ تھی کہ ہم اس سے باہر نکلیں، کیونکہ پاکستان کے مفادات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہندوستان کے عزائم کو ناکام کیا جائے جو پاکستان کو بلیک لسٹ پہ دھکیلنا چاہتا ہے، اور پاکستان کو گرے لسٹ سے آزاد کیا جائے۔ اس کے لیے ہمیں بہت سے اقدامات درکار تھے، اس میں ہمیں بہت سے ایڈمنسٹریٹو میجرز کرنے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ لیجسلیشن بھی کرنی تھی۔ کچھ ہوئی اور کچھ رکاوٹ تھی۔ آج اس ایوان کو جان کر مسرت ہوگی کہ جو آخری اجلاس ہوا، اس اجلاس میں دنیا کے اقوام کے ذمہ دار ممالک وہاں تشریف فرما تھے، اور انہوں نے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا، پاکستان کی جو کوشش ہے اس کا اور پیش رفت ہے اس کا برملا انہوں نے اعتراف کیا، اور کہا لیکن کچھ قوانین ایسے ہیں جس پر ہمیں مزید چاہیے قانون سازی۔ جناب والا، قانون سازی ہم نے کرنی تھی اور ہم نے کی ہے، لیکن اس قانون سازی میں بالکل مجھے اس میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ اس قانون سازی میں آپ نے، آپ کی جماعت نے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بیٹھے ہیں، اور آپ کی جماعت نے بھی جو کردار ادا کیا، میں اس کا اعتراف کرنا چاہوں گا۔ یہ آپ نے حکومت کے لیے نہیں۔ تو جناب والا، میں عرض کر رہا تھا اذان سے پہلے کہ انہوں نے حکومت کے لیے نہیں، پاکستان کی ضروریات کو مدنظر خاطر رکھتے ہوئے ایک مثبت قدم اٹھایا، اور یہ خوش آئند بات ہے، اور یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ جب جمہوریت ایوالو کرتی ہے، ارتقاء کے منازل سے گزرتی ہے، تو اس کی ایک ریفلیکشن ہے، خوش آئند پیش رفت ہے، اور میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ کاش جو مظاہرہ ہمیں ان جماعتوں سے دکھائی دیا، اس کونے میں جو تشریف فرما ہے کچھ جماعتیں، کاش آج ان کا رویہ بھی پاکستان کے لیے اتنا ہی مثبت ہوتا جتنا آج دیگر جماعتوں کا تھا۔ کتنا آج حسن اور اتفاق میں اجالا ہوتا اگر آج ان کے رویے میں ذرا سا پاکستان کے اپنے سیاسی مفادات اور اپنی تنگ نظری سے بالاتر ہو کر اگر وہ فہم و فراست کا ثبوت دیتے، اور پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے اگر اپنا حصہ ملا دیتے، تو کوئی زیادہ نقصان ان کا نہیں ہونا تھا، پاکستان کا فائدہ ضرور ہونا تھا۔ جناب والا، دوسری بات، آج قائد حزب اختلاف نے کشمیر کی صورتحال پر روشنی ڈالی۔ ان کی بہت سے خیالات سے میں متفق ہوں، کیونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر کوئی دو آرا نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا کوز ہے جس پہ ہمیشہ تاریخی طور پر یہ ایوان اور مسلسل حکومتیں مسئلہ کشمیر پر یکسوئی دکھاتی رہی ہیں، اور الحمدللہ کہ آج بھی اس پولرائزیشن کے ماحول میں اور بہت سے شعبے ہماری سوچ ان سے جداگانہ ہے اور ان کی سوچ ہم سے جداگانہ ہے، لیکن اس مسئلے پر آج پھر ایک متفقہ قرارداد کل سینٹ نے، اور آج اس جوائنٹ سیشن سے ایک متفقہ قرارداد جو پاس کی گئی ہے، یہ ایک خاص پیغام تھا۔ یہ پیغام ان کے لیے تھا جس کی طرف قائد حزب اختلاف اشارہ فرما رہے تھے۔ وہ کشمیری جو آج ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، وہ آج توقع کرتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمان اور پاکستانی قوم آج ان کے اس کرب اور درد کی کیفیت میں ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور آج اس ایوان نے جو ایک متفقہ قرارداد پیش کی ہے اور پاس کی ہے، میں پورے ایوان کا
पूरी सेनेट एंड नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान का, पूरी मजलिस शूरा का दिल की अताइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब वाला, आपने फरमाया कि कितना अच्छा होता कि कुछ शख्सियात का आपने नाम लिया कि उनको इजहार का मौका दिया जाता। इजहार पर कोई पाबंदी नहीं है। एक अंडरस्टैंडिंग थी कि ये दो अहम इश्यूज हैं जिस पर हमने लेजिस्लेशन करनी है और एक मैसेज देना है। इनको हम पाया तकमील को पहुंचा लें और उसके बाद जितने कायदीन बात करना चाहते हैं उनको इजाजत भी है, उनका हक भी है, हम तस्लीम करते हैं और जमहूरी रिवायत भी है। जनाब वाला, जनाब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने फरमाया कि ये आज मुझे हैरानी हुई कि इस बिल को स्टीम रोल किया गया। मैं बसत एहतराम आपसे इख्तलाफ करता हूं, इस बिल को स्टीम रोल नहीं किया गया। इस बिल को मशावरत से अर्करेजी हुई है, घंटों की मशावरत हुई है, जुमले जुमले पर इस पर इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की है और जो गैप था उस गैप को दयानतदारी से ब्रिज करने की कोशिश की है और उसके नतीजे में ये बिल आज अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा है। स्ट्रीम रोल इसको नहीं कहते। स्ट्रीम रोल कहते हैं कि जब आप ऑपोजिशन से इंगेज ना करें, जब उनसे मशावरत ना की जाए और आप अपना फैसला उन पर मुसल्लत कर दें। कहां फैसला मुसल्लत हुआ? ये जानते हैं कि कल रात नशिस्त कितने बजे खत्म हुई और लॉ मिनिस्टर साहब इस वक्त तशरीफ नहीं फरमा, लेकिन वो बता सकते हैं कि इसकी नोक पलक को दुरुस्त करते हुए सुबह के 3 बज गए। जब सारी रात के मज़ाकरात हों और उसको इत्तफाक राय के हसूल के लिए आप ये काविश और जुस्तजू करते हैं, जनाब चेयरमैन, उसको स्टीम रोल नहीं कहा जाता। जनाब वाला, आपने अपने कश्मीर पे जो नुक्ता नजर पेश किया, आपने फरमाया कि काश ये जो एक जामे आपने करारदाद पास की है, ये रिफ्लेक्ट करती है, ये अक्कासी करती है उन इरादों का, उस अज़्म का जो कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोग देखना और सुनना चाहते थे और सुनना चाहते हैं। आपने फरमाया लफाजी से काम लिया गया। बसाद एहतराम मैं ये कहूंगा, हजूर नहीं, इसमें लफाजी नहीं थी, इसमें वो तमन्ना है, वो आरज़ू है, इसमें वो उमंग को परोया गया है जो हर कश्मीरी जिसकी वो ख्वाहिश करता है। इसका एक एक लफ्ज, इसका एक एक जुमला उसका मुताला करें तो वो 72 साल तारीख का हाता है, वो 72 साल तारीख का हाता है जो उस करारदाद के जरिए आज कौम के सामने और दुनिया के सामने पेश किया गया। तो जनाब वाला, मैं इसको हरगिज ये नहीं कहूंगा कि ये लफाजी थी। अब आपने कहा कि सिवाय जुमलेबाजी के हमने क्या किया। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा, इस मौज़े ज़बान की खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा, ये मसला कोई 2 साल पुराना नहीं है, ये मसला 72 साल पुराना है। ये मसला उस वक्त भी हल तलब था जब आपकी हुकूमत थी, ये मसला उस वक्त भी हल तलब था जब दूसरी बड़ी जमात की हुकूमत थी। तो ये मसला कोई रातों रात या 5 अगस्त 2019 को ये सरफेस नहीं हुआ, इसकी एक तारीख है, कुर्बानियों की लंबी दास्तान है। हाँ, इसमें नशेब व फराज आए, इसमें उतार चढ़ाव आया, लेकिन एक लाजवाल दास्तान है कुर्बानियों की और मेरा ईमान है कि वो रंग लाएंगी। आपने खुद फरमाया कि अगर बर्लिन की वॉल गिर सकती है, और आपने सही कहा कि दुनिया ने देखा कि बर्लिन की दीवार गिरी और मशरकी और मगरबी जर्मनी जो है वो इकट्ठे हो गए,
کسی کے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. تاریخ نے دیکھا, ہم نے دیکھا, ہماری نسل نے دیکھا, ایسا ہوا. انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ میرے مولا نے چاہا تو ہماری ہی نسل دیکھے گی کہ یہ جو عارضی لائن آف کنٹرول جس کو کشمیری سیز فائر لائن کہتے ہیں یہ بھی مٹ سکتی ہے. اس قوم کا عزم ہو, یہ مٹے گی انشاءاللہ, یہ مٹے گی. اور انشاءاللہ کشمیر جیسے کہ آپ نے فرمایا اور میں اس کی تائید کرتا ہوں, انشاءاللہ یقیناً بنے گا پاکستان. جناب والا میں عرض کرتا چلوں, آپ کے علم میں ہے کہ کل 5 اگست تھی, آپ نے یہاں قرارداد پیش کی اور سینٹ نے پاس کی. میں مشکور ہوں راجہ ظفر الحق صاحب, وہاں قائد لیڈر آف دی اپوزیشن تشریف فرما ہیں سینٹ کے, آپ بھی تشریف فرما تھے, اور سینیٹر شہری رحمان صاحبہ تشریف فرما ہیں, انہوں نے بھی اس پہ دستخط فرمائے اور متفقہ قرارداد پیش کی. لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ یہ قرارداد پاس کر رہے تھے اور جب قرارداد آپ کی پاس ہوئی تو 7:30 بجے پاکستان نے چین کی وساطت سے سلامتی کونسل میں 55 سال میں تیسری مرتبہ کشمیر کے مسئلے کو زیر بحث لائے. یہ اتنا عرصہ یہ مسئلہ بیک برنر پہ کیوں رہا؟ آپ کو حیرانی لگ رہی ہے, پر بتائیے بیک برنر پہ کیوں تھا؟ میں بتاتا, آپ سن لیجیے. آرڈر پلیز. سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ پلیز خاموشی اختیار کریں. کام ڈاؤن. اچھا, اب 3 مرتبہ یہ زیر بحث آیا. کیسے آیا؟ پہلے کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ پوری شد و مد سے اس مسئلے کو اٹھایا گیا. ایک P5 کا ممبر چاہتا تو اس کو بلاک کر سکتا تھا, اور آپ کو پتا ہے کہ سارے P5 کے جو ممبرز ہیں وہ پاکستان کی جیب میں نہ ہیں, نہ تھے, نہ ہو سکتے ہیں. وہ اپنی اپنی سوچ رکھتے ہیں, ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں, ان کی اپنی بھی ترجیحات ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اس خطے میں, دیکھیں, اگر آپ اس خطے پہ نظر دوڑائیں تو آپ کو ایک بہت بڑی ری الائنمنٹ دکھائی دے رہی ہے. وہ ساری ری الائنمنٹ کو سامنے رکھیے, ان کے مفادات کو سامنے رکھیے, کمرشل انٹرسٹ کو سامنے رکھیے, اور پھر دیکھیے کہ اس ماحول میں, اس انوائرمنٹ میں, اور جو ایک بہت بڑی قوت کی جو چین کو کنٹین کرنے کی حکمت عملی ہے اس کو سامنے رکھیے. ہم تو سیکورٹی کاؤنسل کے ممبر نہیں ہیں, ہمیں تو چین کا سہارا لے کے جانا تھا, وہ کھٹکتا ہے ان کو, اور اس کے سہارے سے ہم نے سلامتی کاؤنسل میں داخل ہونا تھا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی دی, اور ہندوستان کی کوشش کے باوجود کہ یہ زیر بحث نہ آئے, بحث ڈسکشن ہوئی. 15 میں سے 14 ممبران نے اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا. مختلف آراء سامنے آئیں, مختلف ایشو سامنے آئے, مختلف تجاویز سامنے آئیں, لیکن وہ چیز جو بھارت نہیں چاہتا تھا وہ ہوا. اور اس ڈسکشن سے اور اس اثنا میں 1 سال میں جتنا یہ مسئلہ انٹرنیشنلائز ہوا ہے یہ کبھی ایسا نہیں ہوا. جناب والا, جنرل اسمبلی میں جاتے ہیں عمران خان تو جس کلیئرٹی کے ساتھ وہ کشمیر کی وکالت کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے, تاریخ کا حصہ ہے. اور وہاں ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی اور کشمیری باہر کھڑے ہوتے ہیں جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور بھارت کے فیصلوں کو, ہندوستان کے فیصلوں کو مسترد کرتے ہیں. یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے اور وہ بھی اس کا مطالعہ کر لیں. جناب والا, میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یورپین یونین کی تاریخ بھی آپ کے سامنے ہے, اور آپ اٹھا کے دیکھیں کہ کتنی مرتبہ یورپین یونین میں اس مسئلے کو زیر بحث لایا گیا, کتنی مرتبہ لایا گیا, اب لایا گیا, اس وقت لایا گیا. اور ہیومن رائٹس کا مسئلہ جو بہت سی ڈیموکریسیز کو عزیز ہے, اس کی بنیاد پر اس کو ہندوستان کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا. آج وہ ہندوستان جو آج باوجود ڈارلنگ ہے بہت سے ممالک کا, اس کو دفاعی پوزیشن میں لایا گیا. آج ان کا جو انٹرنیشنل امیج ہے, آج دیکھیں نیو یارک ٹائمز, چھوڑیے چلے یہاں کے نہیں, نیو یارک ٹائمز کو دیکھیں, واشنگٹن پوسٹ کو دیکھیں, گارڈین کو دیکھیں, انڈیپینڈنٹ کو دیکھیں, کیا ماضی قریب میں اس قسم کا کڑا احتساب
ہندوستان کا ہوا تھا جو آج انٹرنیشنل میڈیا کر رہا ہے؟ نہیں ہوا تھا. یہ بھی ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کو بھی میں سمجھتا ہوں ہم میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو ہم تسلیم کریں. جناب والا 85 ممبر یو ایس کانگریس کے 85 ممبر اس مسئلے کو کہتے ہیں کہ ہمیں تشویش ہے. جو انسان سوز سلوک ہو رہا ہے ہمیں اس پہ تشویش ہے. پہلے کیوں نہ ہوا؟ جناب والا آپ دیکھیں ہاؤس آف کامنز میں یہاں شہری رحمان صاحبہ بیٹھی ہیں, یہاں مولانا کے چچا اسد الرحمان اپنا عطاء الرحمان صاحب اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ ہاؤس آف کامنز میں موجود تھے. ایم کیو ایم کے دوست, ہر پارٹی کے دوست موجود تھے. تو کیا ہوا ہاؤس آف کامنز میں لبرل اپنا کنزرویٹیوز, لبرل ڈیموکریٹس, لارڈز, ہاؤس آف کامن کے ممبرز نے مل کر وہ جو ہاؤس آف کامنز کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر جو کشمیر کے مسئلے کو زیر بحث لائے. جی مشاہد صاحب تشریف رکھیں. یہ ہے حوصلہ, یہ ہے حوصلہ. مشاہد اللہ خان صاحب تشریف رکھیں. یہ ہے حوصلہ. مشاہد اللہ کیوں خان نہیں صاحب سنیں گے تشریف آپ؟ رکھیں. مشاہد اللہ خان صاحب تشریف رکھیں. جی شاہ محمد قریشی صاحب, جی ٹھیک, تشریف رکھیں پلیز. جی سر یہ ان کو جی تشریف رکھیں. مشاہد اللہ خان صاحب تشریف رکھیں. جی جناب چیئرمین, میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. آپ پہ پریشانی کیوں لاحق ہو گئی ہے؟ جی شاہ صاحب پلیز. آپ گھبرا کیوں گئے ہیں؟ آپ اب دل ملا کیوں رہے ہیں؟ جی شاہ صاحب. حوصلہ, صبر, حوصلہ, اللہ آپ کو استقامت دے گا. جی شاہ صاحب. جناب والا یہاں میں نے آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. جی شاہ صاحب. مشاہد اللہ خان صاحب. جی جناب اسپیکر, جناب چیئرمین, قائد حزب اختلاف بات کر رہے تھے, بڑے احترام سے سب نے سنا. میں ان سے گزارش کروں گا جی ان کو کہ حوصلہ کر لیں. جی مجھے پتا ہے. جی مخدوم صاحب, جی کنٹینیو کریں. بات کا احساس ہے, ذرا تھوڑا سا حوصلہ کر لیں. اب میری جی مخدوم صاحب کنٹینیو کریں پلیز. سر میری گزارش یہ ہے, if the honorable senator keeps interrupting me, then it will be difficult for you to speak as well. جی جناب والا میں عرض کروں, قائد حزب اختلاف نے سید علی گیلانی صاحب کا حوالہ دیا, اس میں کوئی شک نہیں. ان کی بے پناہ قربانی ہے اور ہم ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں. اور اس حکومت کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ کل مظفر آباد میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ علی گیلانی کو ہم پاکستان کا ہائیسٹ سول ایوارڈ دیں گے, نشان پاکستان. اس 14 اگست کو یہ اعزاز اس حکومت کو جاتا ہے کہ علی گیلانی کا آپ نے تذکرہ ضرور کیا. ہائیسٹ نشان پاکستان ہم ان کو دے رہے ہیں. آپ بھی حکومتوں میں رہے ہیں, آپ کو یہ توفیق نہیں ملی. جناب والا میں عرض کرتا چلوں, میں یہ بھی کرتا چلوں, آپ نے یہ بھی فرمایا, یاسین ملک صاحب کا ذکر کیا, اندرابی صاحبہ کا آپ نے ذکر کیا. بے شک یہ سب آج جو یہ تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے ہو گئی؟ ایک طبقہ تھا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, وہ ہمیشہ سے ہندوستان کی پالیسی سے لا تعلق رہا اور انہوں نے علیحدگی اختیار کی, حریت کی لیڈرشپ کی طرف میرا اشارہ ہے. لیکن ان میں سے آج وہ لوگ بھی ہیں جو مخلوط حکومتوں میں شامل ہوتے رہے ہیں, جو دلی کی طرف دیکھتے رہے ہیں. لیکن آج کوئی کشمیری ایسا نہیں ہے جو آج دلی کی طرف دیکھ رہا ہو یا دلی کے تابع ہو. کوئی نہیں ہے. آج پورا کشمیر اور کشمیری of all shades of political opinion are looking towards Pakistan. Why? The question is why? Let's examine that. اور جناب والا میں یہ بھی عرض کرتا چلوں, آپ نے فرمایا لائن آف کنٹرول پر آپ نے اپنی تشویش کا اظہار کیا. میں آپ کی تائید کرتا ہوں, بالکل زیادتی ہو رہی ہے,
نہتے شہریوں پر بمباری ہوتی ہے, شیلنگ ہوتی ہے, موٹر حملے ہوتے ہیں اور ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے, شہادتیں ہوئی ہیں, زخمی ہوئے ہیں, احپاج ہوئے ہیں لوگ, ہم نے مذمت کی ہے. ہم نے ان کو ہر ایشو پر, میں آپ کی خدمت میں ایک نہیں کہیں میں اپنے مراسلے پیش کر سکتا ہوں جب اس ایشو کو ایٹ دی ہائیسٹ لیول, صرف اس کووڈ کے دنوں میں میں ہاؤس کے ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں, اس کووڈ کے 4 مہینوں میں میری 40 سے زیادہ وزراء خارجہ سے بات ہوئی ہے اور میں نے سیز فائر معزز اراکین خاموشی اختیار کریں. جی شاہ محمود صاحب. جی قریش صاحب. انہوں نے, میں نے وہاں ذکر کیا ہے ان وائلیشنز کا. جناب والا, ہم اس کے لیے ایک جامع حکمت عملی ہم بنا رہے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ ہندوستان باز نہیں آئے گا. کیوں نہیں آتا؟ ان کو پتا ہے ہمارے میں اور ان کی حکمت عملی میں ایک بنیادی فرق ہے, وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ بے دریغ فائر کرتے ہیں, انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے ان کی زد میں کون آ جائے. لیکن جب ہم ریٹرن فائر کرتے ہیں ہمیں احساس کرنا پڑتا ہے ہر کشمیری جو اس سے متاثر ہوگا وہ ہمارا ہے. ہم اس کو نشانہ نہیں بنانا چاہتے, چنانچہ ہم صرف ان کی ملٹری پوسٹ کو, ہم ملٹری ٹارگٹس کو نشانہ بناتے ہیں اور اس لیے وی ہیو ٹو بی سلیکٹو جناب والا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک پلان بنایا ہے, ہماری حکومت نے ایک پلان بنایا ہے کہ لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ جو آبادیاں ہیں, جو ولیجز ہیں, وہاں ہم ان فیملیز کو جو وہاں رہتی ہیں ہم ان کو بنکرز بنا کے دینا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ اگر اس قسم کی فائرنگ آئے تو وہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں. تو یہ ان کی حفاظت کے لیے ہم نے ایک پیغام بھی دیا ہے اور کوشش بھی کی ہے. جناب والا, آپ فرماتے ہیں کہ 5 اگست کے جو میجرز ہیں اس کے بعد ہم خاموش رہے. نہیں قبلہ, خاموش نہیں رہے. کوئی پاکستانی خاموش نہ تھا, نہ ہے, نہ رہے گا. اور میں آپ کو مختصراً عرض کر دوں کہ جتنا کشمیری آج ہندوستان کی ناقص حکمت عملی سے نالاں ہے, متنفر ہے, جتنا کشمیری آج ایلینیٹڈ ہے, شاید 72 سال میں اتنا ایلینیٹڈ نہیں تھا جتنا آج نریندر مودی کی حماقتوں کی وجہ سے وہ آج ایلینیٹڈ ہے. جتنا آج ہندوستان کی پالیسیز کو بیک آواز لوگوں نے مسترد کیا ہے, آج تک کسی نے اس طرح اعتراض نہیں کیا تھا, مسترد نہیں کیا تھا. اور اس کا آئینہ دار کل کی وہ کیفیت ہے جو پاکستان کے ہر شہر میں, ہر قصبے میں, گاؤں گاؤں, کریا کریا آپ نے یکجہتی دیکھی کشمیر کے ساتھ اور آپ نے مذمت دیکھی نریندر مودی کے فیصلوں پر. پوری قوم جاگی, پورا ادارے, سب نے مل کر. اب میں شکر گزار ہوں اپوزیشن کے ان ممبرز کا جو اس میں شامل ہوئے اور انہوں نے ہمارے ساتھ, آپ کے ساتھ, آپ بھی تشریف لائے. اسپیکر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے کیا. جناب والا, میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آج آپ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا. پوچھئے ہندوستان کی اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے. ہندوستان کے سابق ہوم منسٹر چدمبرم کہتے ہیں نریندر مودی تمہاری کشمیر کی پالیسی فیل ہو گئی ہے, تم ناکام ہو گئے ہو. یشونت سنہا جو ان کے فارمر فارن منسٹر ہیں وہ تنقید کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جتنے ہمارے موقف کا نقصان پہنچایا ہے 70 سالوں میں نقصان نہیں پہنچا. اور آج وہ جو سیکولر انڈیا جو گاندھی اور نہرو کا تصور لے کر اٹھے تھے, آج وہ کہتے ہیں ہندوتوا سوچ نے ہمارا انٹرنیشنل امیج برباد کر دیا ہے. اور آج وہ کہتے ہیں انڈیا نہیں, یہ ہندیا ہو گیا ہے, ہندیا کو ہندیا کر دیا ہے نریندر مودی کی سوچ نے. اور یہ ایسا نہیں ہوا, ایک کنسرٹڈ ایفرٹ ہوا ہے, ایک حکمت عملی ہوئی ہے, ایک ڈپلومیٹک پولیٹیکل آؤٹ ریچ ہوئی ہے جس سے وہ ان کا پورا انٹرنیشنل امیج جو ہے وہ آج خاک میں مل گیا ہے. جناب والا, انٹرنیشنل پریس کا میں پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں. اب قائد حزب اختلاف نے ایک بات کی اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کو رسپونڈ کرنا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ جس گھرانے سے میرا تعلق ہے
آپ مجھ سے توقع کرتے تھے کہ 4 اگست کو جب بریفنگ کے لیے مدعو کیا گیا تو آپ کو دعوت دی جاتی. بصد احترام میں کہنا چاہوں گا دعوت کیسے دیتے ہیں, دعوت کیسے دیتے ہیں ان رائٹنگ. میں نے جناب شہباز شریف صاحب کو بھی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دعوت دی, ان رائٹنگ خطوط پیش کر سکتا ہوں. اور دعوت بتائیں, اگر آپ چاہتے ہیں تو اس سے بھی بہتری کی جا سکتی ہے اور ایفرٹ کیا جا سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا, ریکارڈ موجود ہے, میں نے یہ کہا تھا ان کو 1 مرتبہ نہیں 2-3 مرتبہ دعوت دی ہے کہ آپ آئیے, آپ تشریف لائیے فورن آفس, ہم حاضر ہیں آپ کو بریفنگ دینے کے لیے اور آپ کا انپٹ دینے کی. اور اگر آپ وہاں آنے سے کتراتے ہیں یا آپ کو دقت محسوس ہوتی ہے تو آپ کے جو چیمبر ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کا, میں آ جاتا ہوں. میرے پاؤں میں مہندی نہیں لگی ہوئی, میں آ جاؤں گا تاکہ میں آپ کی آراء سے مستفید ہو جاؤں. کیوں؟ اس لیے مستفید ہو جاؤں کہ اس پر ہم قومی اتفاق رائے برقرار رکھنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس نوعیت کا ہے کہ اس میں میں اور تم اور ہم نہیں ہیں, یہ ہم سب کا ایک مسئلہ ہے. اور اس کے لیے مجھے جہاں بھی جانا پڑا میں اس کے لیے جانے کے لیے تیار ہوں. میں آج یہ کہہ رہا ہوں, ہم نے دو انیشیٹیوز لیے ہیں قائد حزب اختلاف کی خدمت میں عرض کر دوں. ایک, اگر کشمیر کے مسئلے کو ہم نے باقاعدگی سے ایڈریس کرنا ہے تو ایک ہمیں انسٹیٹیوشنل کنیکٹ پیدا کرنا ہوگا بٹوین دی سول اینڈ دی ملٹری لیڈرشپ. اور اس حکومت نے پہلی مرتبہ ایک ایپکس کمیٹی مارز وجود میں لائی گئی, اور اس ایپکس کمیٹی کی تشکیل آپ کو بتا دوں, اس میں فورن منسٹر ہے, فورن سیکرٹری ہے, اس میں جی ایس کیو کی نمائندگی سی جی ایس کرتے ہیں اور ڈی جی ایم او کرتے ہیں, اور اس میں آئی ایس آئی کی نمائندگی ڈی جی آئی کرتے ہیں اور ڈی جی اے کرتے ہیں, اور اس میں نیشنل سیکورٹی ڈویژن کو بھی اس میں نمائندگی دی گئی ہے, سو دیٹ there is an institutional connect on the Kashmir issue. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک پولیٹیکل کمیٹی بنائی ہے. میں اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں. اس پولیٹیکل کمیٹی میں آپ پوچھئے, آپ کی جماعت کے خرم دستگیر خان صاحب تشریف فرما ہیں, آپ کی جماعت کے مشاہد حسین سینیٹر موجود ہیں, آپ پوچھئے آپ کی جماعت کی شہری رحمان صاحبہ موجود ہیں, آپ کی جماعت کے سید نوید قمر صاحب موجود ہیں. کیا ان کو اس کمیٹی میں نے دعوت اور ان کی آپ کی اجازت سے شمولیت نہیں کی؟ اور مشاورت کس کو کہتے ہیں اور دعوت کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے آپ کو کہا آئیے بتائیے. آپ خود کہتے ہیں کہ جنگ is not an option. It is not an option, and rightly so. You've said so. It is not an option. آج کی انوائرمنٹ میں ہندوستان تو چاہتا ہے کہ پاکستان جذباتی فیصلے کرے, اور اس جذباتی فیصلوں سے وہ دنیا کو پھر وہ اپنا جو ان کا جو ایک بیانیہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیررزم کو فروغ دیتا ہے, گھس بیٹھیے آتے ہیں, وہ تو تلاش کر رہے ہیں موقع, ہم نے ان کو موقع نہیں دیا. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈپلومیٹکلی اینڈ پولیٹیکلی ہندوستان کو ان کے بیانیہ کو شکست دے رہے ہیں, اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں کامیابی ہو رہی ہے. علی گیلانی صاحب کے جو پیغامات آئے ہیں اور ان کی حریت کی جو لیڈرشپ کے پیغامات آئے ہیں, میں ان سے جانتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ ہندوستان تل ملا رہا ہے. میں آج آن دا فلور آف دا ہاؤس کہنا چاہتا ہوں, we have had number of messages that they would want to engage with Pakistan. اور ہم نے واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ جب تک تم 5 اگست کے فیصلوں کو ریسنڈ نہیں کرتے, جب تک تم کشمیر کا اسٹیٹ ہوڈ بحال نہیں کرتے, نریندر مودی تمہاری سرکار سے ہم بات نہیں کر سکتے, ہم کشمیریوں کا سودا نہیں کر سکتے, ہم ان کے ارمانوں کو بھیٹ نہیں چڑھا سکتے. یہ ریکارڈ کی بات ہے. اور میں برملا آج پھر کہہ رہا ہوں جناب والا, میں یہ بھی عرض کرتا چلوں, آپ نے او آئی سی کا ذکر کیا, جی آپ نے او آئی سی کی خاموشی کا ذکر کیا. اب اگر اس پر بھی میں نے بات کی ہے اور میں عرض کرتا چلوں, let us not ridicule or underestimate the second largest forum after the UN, which is OIC. ان کی جو کنٹریبیوشن ہے
کشمیر پہ کانٹیکٹ گروپ کی. لیٹس ایکنالج دیٹ. اور ابھی سی کووڈ-19 میں ایک منسٹیریل میٹنگ ہوئی. I will send that joint statement that has been issued, not by Pakistan, by every member of that contact group. آپ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے آپ کو تسلی ہوگی, آپ کو اطمینان ہوگا کہ انہوں نے پاکستان کے ہر موقف کی منون تائید کی ہے. اب اور کرنا چاہیے, اچھی بات ہے, کون کہتا ہے اور نہ ہو. میری ان سے خواہش تھی اور میں نے کل بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ میں توقع کرتا ہوں کہ کاؤنسل آف فارن منسٹرز کا اجلاس ہونا چاہیے. یہ مسئلہ ہمارا حساس مسئلہ ہے اور قوم کی توقعات ہیں. آج اگر ہندوستان میں بابری مسجد کو 3 سالہ مسجد کو اگر شہید کر کے وہاں رام مندر کی اینٹ رکھی جاتی ہے تو پاکستان اس پر خاموش نہیں رہ سکتا, اور میں توقع کرتا ہوں کہ امہ کو بھی خاموش نہیں رہنا چاہیے. اور انشاءاللہ ہم اس پر ان کے ضمیر کو جھنجھوڑیں گے اور آواز بھی اٹھائیں گے. جناب والا, میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ہم بڑھ رہے ہیں, اور اس میں جو آپ کے پاس مفید مشورے ہیں میں آپ کو پھر آن دا فلور آف دا ہاؤس, میں شہباز شریف صاحب کو, میں بلاول کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آئیں. اگر آپ کے پاس تجاویز ہیں رکھیں تجویز. آپ کی ہر مناسب تجویز کو کشمیر کے مفاد میں ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. آئیے, کم آؤٹ. دیکھیں, تنقید کر دینا جملے بازی ہو سکتی ہے, سیاست ہے. مجھے سیاسی مجبوریوں کا احساس ہے, سیاسی زندگی کا بھی احساس ہے. مجھے احساس ہے کہ آپ نے لوگوں میں بھی اپنا ایک نقطہ نظر پیش کرنا ہے اور آپ نے دکھانا ہے, کسی کو نیچا دکھانا ہے اپنے آپ کو اٹھانے کے لیے. That's politics. And by all means do it. By all means do it. We have no issue with that. One has been in this game long enough to understand these little intricate things. لیکن اس کے باوجود after having done that political point scoring, come up with suggestions, and if there are positive suggestions we will incorporate them in the interest of the cause of Kashmir. We will do it. میں جی شاہ صاحب, آخری بات, فورن پالیسی. سر, فورن پالیسی ہوا میں نہیں بنتی. فورن پالیسی پاکستان کے زمینی حقائق سے لا تعلق نہیں ہو سکتی. پاکستان جو دنیا کی نگاہ میں ہم پر قسم قسم کی تہمتیں لگتی تھی, ہم پہ کبھی کہتے تھے دہشت گردی کو ہوا دے رہے ہیں, آج کوئی نہیں کہہ رہا. آج پاکستان کو جو ڈو مور کہہ رہے تھے, آج پاکستان کو پارٹنر ان پیس اینڈ ریکنسیلیشن کہتے ہیں. That's a dramatic shift. That's a dramatic shift. آپ سے نہیں ہوئی. آپ تو کہتے تھے طالبان خان, اور اس نے طالبان, وہ کہتا تھا کہ کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے, اور آج دنیا اس بات کی قائل ہے. آج پمپیو اگر ملا برادر کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے اور دوحہ میں پیس اگارڈ ہوتا ہے تو عمران خان کا موقف درست ہوا اور آپ کی سوچ محدود ہوئی. یہ ہے جس کا ہمیں تقاضا کرنا ہے. جناب والا, اگر ملک کی معیشت کو کھوکھلا کر کے جائیں گے, اگر ملک دیوالیہ کے قریب ہوگا, تو فورن پالیسی کے آبجیکٹیوز ہوا میں قلعے نہیں بنائے جاتے, ہوا میں محل تعمیر نہیں کیے جاتے. محلوں کی بنیاد ہوتی ہے, ان کی بنیاد ہوتی ہے. جو بنیاد آپ چھوڑ کے گئے ہیں کھوکھلی, اس بنیاد کا مجھے پورا اندازہ ہے. جناب والا, میں آج ٹرمپ کی میڈیشن کا ذکر کیا گیا. جی تشریف رکھیں. جی بس ابھی آپ مخدوم صاحب کنٹینیو کریں. تشریف رکھیں, آپ تشریف رکھیں تاکہ وائنڈ اپ ہو سکے, انٹرپٹ نہ کریں, انٹرپٹ نہ کریں. باقی ساتھیوں نے بھی بولنا ہے. جی تشریف رکھیں. جی مخدوم صاحب پلیز وائنڈ اپ کریں, ٹائم کا بھی. جی مخدوم صاحب پلیز. مخدوم صاحب, اچھا میری بات سنیں. جناب والا, ٹرمپ کا ذکر کیا. یس, he offered mediation, but mediation کے لیے ہندوستان تیار نہیں ہے. ہندوستان کہتا ہے کہ تھرڈ پارٹی فیسیلیٹیشن میں نہیں چاہتا. وہ کیا کرے؟ جبر کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا. تجویز کر سکتا ہے, میں چاہوں میں نہیں کر سکتا. تو it has to be, وہ کہتا ہے bilateralism. ہم دنیا کو کہہ رہے ہیں ملٹی لیٹرل اپروچ سے فرار کون اختیار کر رہا ہے؟ ہندوستان. بائی لیٹرل اپروچ, سملا اکارڈ کا حلیہ کس نے بگاڑا؟
शिमला एग्रीमेंट को बलाए ताक किसने रखा? बायलैटरलिज्म से यूनिलैटरलिज्म की तरफ कौन गया? हिंदुस्तान गया या पाकिस्तान गया? ये भी दुनिया के सामने है। और जनाबे वाला, मैं एक दफा फिर कहता हूं और अपनी बात समेटते हुए, मैं इस ऐवान को, मैं अपनी जमात और हलीफ जमातों को कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सुन लो, हम तुम्हें पाकिस्तान में बिला वीजा आने की इजाजत नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी सुन लो, हम तुम्हें साड़ियों का तोहफा पेश नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी सुन लो कि इमरान खान हिंदुस्तान के साथ कोई कारोबार नहीं करेगा। यह है हमारी कश्मीर की पॉलिसी, यह है कश्मीरियों को पैगाम कि हम न झुकेंगे न बिकेंगे और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।